رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب تقریباً 40 برس کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنی افکار اور ان کی جو فکری صلاحیت ہے اس کی وسعت کو بہت بڑھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشہ نشینی اختیار کرنا پڑی، اور آپ کو اللہ نے ایک خاص تدبیر کے تحت گوشہ نشینی کی طرف آپ کے دل کو مائل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت میں مشغول رہتے، اور وہاں جا کر آپ اس نظام زندگی پر غور و فکر کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تخلیق کو کافی قریب سے آپ نے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمراہ ضرورت کا سامان لے جایا کرتے تھے، اور یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ہمراہ ہوتی تھیں، جو آپ کے ساتھ اس خلوت میں شامل نہیں ہوا کرتی تھیں، وہی قریب اور آس پاس کے مقام پر رہا کرتی تھیں، مگر آپ کے ہمراہ جانے کا ثبوت ہمیں احادیث سے ضرور ملا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کی تشریف آوری کے واقعے کی تاریخ متعین کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمیں کچھ احادیث سے ثبوت ملتے ہیں، وہ کچھ تاریخ کے واقعات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تاریخ لگ بھگ کیا تھی۔ قمری مہینے کے حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی۔ اس بات کو احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، جس کے حوالہ جات میں نے یہاں دیے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس واقعہ وحی کو کچھ اس طرح سے بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا ایک اچھے خواب کی صورت میں شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کی کچھ اشیاء اپنے ساتھ لے جاتے، اور جب وہ اشیاء ختم ہو جاتی تو آپ حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے، اور پھر تقریباً اتنے ہی دنوں کی ضرورت کی اشیاء واپس لے جاتے، اور پھر آپ جا کے تنہائی اختیار کرتے۔ دوستو، یہاں میں ایک بات واضح کر چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تدبیر فرمائی کہ انہیں آہستہ آہستہ اس نبوت پر سرفراز فرمایا، اور ایک دم سے حضرت جبرائیل کو وحی کے ساتھ آپ سے کے پاس نہیں بھیجا، بلکہ پہلے اچھے خواب کی صورت میں آپ پر چیزوں کو آشکار کرنا شروع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے وحی کے بارے میں کچھ تفصیل ہماری جاننا ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک اہم واقعہ تھا کہ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس حق آیا، یہاں مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اس سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی فرشتہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑا، دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑا اور چھوڑ کر کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ رب والاکرام، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹے تو آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آپ تشریف لائے اور کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر دی، یہاں تک کہ آپ کا خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس واقعے کی پوری تفصیل دی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ سوچئے
میرے دوستوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس دو جہاں کے آقا اور ہمارا سب کچھ ہیں، وہ جب حق ان کے پاس آتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں اور ان کا دل اللہ کے خوف میں آ جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جنہوں نے دور جاہلیت میں عیسائی مذہب اختیار کیا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی اور یہ بتایا کہ ان واقعات کا ذکر پہلے سے دوسری مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے۔